علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخر هذه الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ محفل جس میں ہمیں ذکر کرنا ہے اس ذات گرامی کا، اس مقدس ہستی کا جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آج ہمیں کرنا ہے۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا۔ اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں
यूं कहा, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। यही तक नहीं, बूसीरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में पुकार करके कहते हैं, या सय्यद सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदा का फला तो खय्यब मकसदी। यूं पुकार करके कहा। फिर देखा हमने और कहीं फारसी की ज़बान में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसा निकलता है, कहता है, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। ये तो उम्मतियों के हवाल थे। फिर हम आगे बढ़ करके देखे तो खुद सहाबी रसूल पुकार रहे हैं। हस्सान बिन साबित कहने लग गए, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाओ। सहाबा ने भी कहा, सहाबियात ने भी कहा, ताबईन ने कहा, औलिया ने कहा, सालिहीन ने कहा, शोरा ने कहा, अरे मियां ये तो सारे इंसानों ने कहा। अब रब्बे अजीम ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिस पे मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया। इसीलिए शायर ने यह कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हस्सान बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा, मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है, आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक। आज मैं गुफ्तगू करने आया था मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का चला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए तो मेरे अजीजों, आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई, फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदमे रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था, ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता,
पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो कहते हैं कम हैं तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है, तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती हैं। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबोते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं, वो अपने तख्त के बलबोते बोल रहे हैं, वरना तो इन पाखंडियों की हैसियत क्या है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल सके। तख्त अगर भीख में मिल गया या जाली तरीके से मिल गया तो इस तख्त के जरिए से बोल रहे हैं। कमाल तो उस वक्त है जिसके पास ना कोई इलेक्शन की सर्टिफिकेट, ना इसके पास कोई दौलत, ना मुझ जैसे फकीर के पास कुछ नहीं, अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ ये निस्बत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान को जो हक बोलने पर कोई चीज आमादा करती है तो वो सियासत, हुकूमत, ताकत नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल आमादा करती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आमादा करती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा यह हमारी जानों के लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ग़िज़ा है। आप खुद महसूस करेंगे, ज्यादा दिन तक अगर हुजूर को नहीं सुनोगे तो दिल मुरझाने लगता है, दिल के अंदर कमजोरियां आती हैं, गुनाह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जहां इसे मुस्तफा की याद आ जाए फिर उसकी आंखें भीग जाती हैं, पलट आता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, अपनी नबी की मोहब्बत में कुछ ना कुछ खैरात, सदकात, मिलाद करने लग जाता है। यह हुजूर पाक से दूर जितना जाओगे बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी, बेसुकूनी, बेकरारी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसका अंदाजा करो, जितना करीब होते जाओगे, जितने करीब होते जाओगे, वो नूर के उन जहानों का सफर करने लग जाओगे जहां तुम्हारे बराबर का कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जो सफर है, ऐ नौजवानों, ये खुशकिस्मत लोगों को सफर मिलता है जो सब कुछ छोड़ दिया हो, जैसे सुहैब रूमी की तरह अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर मक्का से निकले थे। माँ ने पुकार करके कहा, सुहैब तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे सिलाए हुए हैं, तेरी कमाई के नहीं। वो भी निकाल के दे दिया, वो भी निकाल के दे दिया। मदीने जाना था रसूल पाक की बारगाह में, क्या पहना? टाट के कपड़े, गोनी, जो थैला होता है उसको ओढ़ करके कांटे लगा लिए। इतने पे नहीं, बाप ने गुंडे भेजे रास्ते में और मार तोड़ किया, इतना मारा कि नाक से खून आया। सुहैब उसके बावजूद खामोश नहीं रहे, सफर जारी रखा, सफर जारी रखा, यहां तक कि 8 दिन के बाद कमजोरी के आलम में जख्मों के साथ मदीने पहुंच रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं मगरिब का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार बाहर निकल कर देख रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका कोई कबीला आ रहा है, कोई वफ्द आ रहा है मुलाकात के लिए? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, सबको छोड़ करके आ रहा है, सारी चीजें छोड़कर आ रहा है। वो गैबदा रसूल इंतजार में थे। जब सुहैब पहुंचे, मेरे आका ने सीने से सीना मिलाया, अपनी चादर मुबारक उठाकर उन्हें पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मेरे सारे जख्म काफूर हो गए, जितना दर्द था सब निकल गया, जितना गम था माँ बाप को छोड़ने का, एक बार सीने से सीना क्या मिला, सारे गम तमाम काफूर हो चुके थे। और जिंदगी भर उस चादर को अपने जिस्म से अलग नहीं किया। हजरत सुहैब उसी चादर को लेकर कब्र में भी दफन हो गए। आखिर तक वो कहते थे, ऐ लोगों सुनो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अजीज कोई होता है तो वो मां होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई करता है वो बाप और मां होते हैं। मैं वो इंसान हूं जिससे मां और बाप ने बदन के कपड़े भी छीन लिए। जब मेरे पास कोई लिबास नहीं था तो मुझे जिसने लिबास पहनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुझे जो चादर इनायत की वो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस कैफियत को, जिस सिफात को मुझे आज अर्ज करना था वो ये थी कि अल्लाह ने उन्हें फरमाया, ऐ नबी आप फरमा दें, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप फरमा दें, ऐ इंसानों में तुम सबके पास रसूल बनकर आया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रसूल बनकर आए। मेरी यह दावत है, जितनी भी कौमें आ जाएं उन सब के लिए भी हुजूर रसूल बनकर आए। तुम्हारी नजात इसी में है कि रसूल पाक की रिसालत को कबूल कर लो, चाहे दुनिया में ईसाइयत हो, यहूदियत हो, जो भी हो, उन सब के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर के आए, सबके लिए रहमत भी बनकर के आए। और इसी तबलीग के लिए, सारे लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी भर तगोदो करते रहे, मेहनत शाक़ा फरमाया, तबलीगें की, असफार किए, गज़बात किए, मारके देखे,
بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے، اور سال کے لیے 5 سال 10 سال 100 سال کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے۔ اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے۔ تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اس رسول کی رسالت، اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کی خوبیاں کیا ہے؟ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے، اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا۔ تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے، تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت طاقت سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں۔ یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی، وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے، الحمدللہ۔ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ 20 لوگ ملیں گے، 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزوں، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا،
گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے. آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے, صرف تمہاری ہی. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے ہیں, لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر, ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے, ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, جس کو میں بارہا کہتا ہوں, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے, دنیا یہی دکھائے گی, دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے, ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں, چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں, جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے, قتل کرنے کی بات کی جائے, یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں, اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں, یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا, انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا, وہ فنا فی النار ہوگا, لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں, پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں, سواریاں بھی بہت کم, پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے, سب پورا ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں, پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو, جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا, تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں, بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی, حنین میں نازل فرمائی. عزیزان گرامی وقار, تمہارے لیے مدد آئے گی, صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین. قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم ایمان والے ہو. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد, تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے, جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ, اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس. اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے, قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا. میرے عزیزو, اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی. مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا, دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس رسول پروردگار, رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے, جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں, اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے, آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں, میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی, کسی بھی نہیں. مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی, دوسرے بھی نہیں. عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے, الگ بات ہے. عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں, ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی, آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے. کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا, رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے, جوک بنانا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان, کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے, جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسرا کو بھی, سپر پاور کو بھی. ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں, وضو کا پانی لایا گیا, وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا
حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے, کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے, حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے, یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے, ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں, کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے, ان کے ناک کا پانی, ان کی کلی کا پانی, ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں, ہاتھوں پر لیتے ہیں, چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو, دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر, میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں, یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں, اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. کیسر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کو, عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے, خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو, کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی, وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی, حضور کی اطاعت, ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے, اصل سبب ہے, یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف, اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی, 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک یعنی 23 سال نہیں تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ. وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی. مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے, ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے, رحم کا معاملہ ہے, ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا, مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا, طائف والوں نے ستایا پریشان کیا, حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا, پتے کھانے پر مجبور کیا, یہ سب مکہ میں ہوا, یہ سب مکہ میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے, یہ مکہ میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا, یہ مکہ میں ہوا. صحابہ کو جو مارا گیا یہ مکہ میں ہوا. یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں, مدنی سیرت بھی بیان کی جائے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا, قائم کیا, اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے. وہ مدنی زندگی تھی. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو. اب میں آتا ہوں اصل بات پر, جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے, ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں. وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی. میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے, نہیں, جہاد پہ مت بولیے آپ. یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, مجنو کہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے. دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. نہ یہ حساب لینے والی ہے, نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے.
ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم دہشت گرد کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہہ لو. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں، نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے، مارنا ہے مار لو، حضور کے سامنے مار لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں، لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا، اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں، کھل کے بتاؤں، پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے، تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو، ان کو چھوٹ دے دو، ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو، اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو، مسجدوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر، دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا. جو میں بات عرض کر رہا ہوں، دو باتیں نہ کہی جائیں، دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو، دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبدالحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج گنڈے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے، ہم بات کریں گے، خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو، جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں، شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں، سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے. سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا، اب خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں، وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات، بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو، 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو. پورے ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112 ان پوری جنگوں میں. 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو، کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے. اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس، 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ، جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں، قتل کرنے کے عادی ہیں. اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ، ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے. پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے. 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. امن قائم کرنے کے لیے جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں. ایک ایگزامپل، بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟
तुम उसको न जालिम कहोगे न बदमाश कहोगे, अरे डॉक्टर चाकू लेके काट दिया फोड़ी को, नहीं, बल्कि कहोगे बड़ा अच्छा आदमी है, फोड़ी को निकाल दिया। हाँ, अब आपको तारीख में बताऊं, सहाबा ने जितनी मतबा तलवार उठाई फोड़ियां मारने के लिए उठाई, जमीन पर जितने फोड़े थे उनको मारने के लिए निकाला। आज भी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि जिससे जमीन पर खतरा है उसको अगर खत्म करने के लिए कोई निकलता है तो उसको कोई भी आतंकवाद नहीं कहता, उसको तो अमन का मसीहा कहते हैं। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिहादों को जो तस्करा करना भी लोगों ने छोड़ दिया, यही वजह है कि वो तुम्हें दबाते चले गए। और अब तो ये हो गया कि एक लक़ब दिया जा रहा है मुसलमानों को, क्या लक़ब दिया? जिहादी है, जिहादी है। बहुत सारी जगह टॉन्ट मारते हैं, यानी ताने के तौर पर। तुम ताना मारते होंगे, लेकिन मैं तो खुशी से कबूल करने को तैयार हूं। बहुत सारे लोगों ने नमाजी तो कहा था, हाजी तो कहा था, पहले तुम हो जो जिहादी कह रहे हो, क्योंकि इस्लाम के फराइज में यह भी एक फरीजा है। हाँ, कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, रोजा है, हज है, ज़कात है। पहले हज से पहले जो 5वां फर्ज था वो जिहाद फी सबीलिल्लाह था, जिहाद फी सबीलिल्लाह था। तुमने नमाजी कहा, रमजान का रोजेदार कहा, हज का हाजी कहा, ज़कात का खैराती कहा। एक चीज बची थी जो तुमने हमारे लिए कहा, कोई मसला नहीं है अजीज़ान गिरामी वक़ात, खौफ दिल से निकालो, खौफ दिल से निकालो, शर्म हया उससे करो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुनाह की तरफ तुम्हें ले जाए और उससे दूर करे। उससे शर्म हया ना करो जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली है। जैसे लोग, रहमानी हया और है, शैतानी हया और है। रहमानी हया, शैतानी हया। शैतानी हया जो तुम्हें नेकियां करने में रोक लगाती है, रहमानी हया वो है जो गुनाह करने में आती है। रहमानी हया आनी चाहिए। तुम फख्र से कहोगे कि मैं मुसलमान हूं, तुम फख्र से कहोगे मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और यही तुम्हारी गुलामी तुम्हें फिर से इज्जत के मकाम पर ला सकती है, फिर से तुम्हें ऊपर ला सकती है, उरूज और इर्तिका पैदा कर सकती है। इकबाल ने क्या ही बेहतर कहा, उन्होंने जिंदगी भर यूरोप के दौरे, जर्मन के दौरे, बहुत सारी जगहों पर देखा, और वापस आकर के अपनी कौम को जो मैसेज दिया वो यही था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। इलाज तुम्हारा यही है, इलाज तुम्हारा यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। उनकी जिंदगी पाक का एक एक गोशा हमारे लिए रहमत से भरा हुआ है। अगर रसूल पाक के हम रोजे बयान करते हैं, रसूल पाक की अगर हम नमाजें बयान करते हैं, रसूल पाक का उम्मत के रोना हम बयान करते हैं, रसूल पाक की अताएं हम बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से लोगों से मिलना जुलना बयान करते हैं, तो रसूल पाक का जिहाद बयान करने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने जिहाद और गज़वात में शिरकत फरमाई, आज भी दर्द होगा कुछ लोगों को, तकलीफ होगी। ये इसलिए तकलीफ होगी, मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों तक जब बीमारी चढ़ जाती है, कैंसर जल्दी जाता नहीं है, कीमोथेरापी करनी पड़ती है, और कीमो में बहुत दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने जहनों पर यह बात डाल रखी है कि अचानक तब्दीली की यह बात कैसे आएगी, कैसे हम ये कहेंगे अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद, लफ्ज बदलते हैं, कुछ छुपा करके दूसरा करते हैं। अजीज़ान गिरामी, बात ये जो कंप्रोमाइज की आ रही है, हुजूर की सीरत छोड़ रहे हो तुम, हुजूर को बयान करना छोड़ रहे हो तुम। अभी एक गांव में गया था, वहां पर एक साहब कान में बोलने लगे, हज़रत सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप कुछ बोलें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है हज़रत, ये शहादत पे मत बयान कीजिए, शहादत वगैरह पे मत बयान कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं, वो लोग फिर ये समझेंगे कि आप सबको जंग में लेके चले जाएंगे। यानी ऐसी सोच बनी हुई है क्या मैं जंग में ले जाने की बात कर रहा हूँ? ऐ मेरे अजीजों, मैं उन साहब से कहा अच्छा इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं या नहीं करूं? मैं नहीं, वो तो चलता है, वो तो सुनना ही है हमको। मैं कहा तुम क्या खाक सुनोगे, करबला की बातें सुनते सुनते तुम बुज़दिलों की ये बात ही नहीं है कि करबला को सुनो। इमाम हुसैन की शहादत तो सुनते हो रो रो करके, लेकिन अपने घर में किसी हुसैन को पैदा होने की तमन्ना भी नहीं करते। उस वक्त तुम्हारे बच्चे हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे जिस दिन तुम अपने बच्चों को यह बयान करोगे, एक तरफ 82 लोग थे, एक तरफ 22,000 थे, तब भी डट करके अगर कोई बोल रहा था वो रसूल का नवासा बोल रहा था। ये किरदार बताओ ना, ये किरदार बताओ। खाली ये बताते हो कि मारे गए, उनके बच्चे तोड़े गए, काटे गए, अरे ये बताओ कि 22,000 के सामने डट कर जो बोल रहा था वो हुसैनी किरदार। आज जरूरत है कौम को, आज जरूरत है। आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ करके लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इंकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया, और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए, सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे।
ایسے ہی کہہ رہے تھے جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں. جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے. جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں, ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے, سب صحیح کہہ رہا ہے. ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے, کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے, گدھا بنا دے تو بھی صحیح ہے. خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی, سب جھوٹی گواہی دی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا, کوئی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا, آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے آیت نازل کی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا. جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے, رسول مختار کی طرف سے آتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں, مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے, جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مرے ہیں, مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مرے ہیں, اگر مرنا یہ ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں, ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں, ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں. کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے, پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے, لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں. اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب پناہ ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. مارا ہے نا, ان کو قتل کیا ہے. کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں. آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست, اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں. اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی, مر گئے, ختم ہو گئے. ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے, تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے, لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے. ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں, بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں. چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو, حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو, چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو. مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. لیکن کچھ علماء کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا, حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہے, مائنورٹی ہے, ہماری تعداد کم ہے. پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے, ہمارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے. ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے, احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے, خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے. ایک طرف 82 ہے, دوسری طرف 22,000. اس کو کون سی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے؟ اس وقت حسین اعظم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا؟ آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بیٹھے 22,000 کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ حسین اعظم جانتے تھے آج میں 82 کو لے کر جاؤں گا, ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں, ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے, لیکن حسین کو یہ معلوم تھا قیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا. کہاں ہے یزید؟ نہ قبر معلوم, نہ تخت معلوم, نہ گھر معلوم, نہ اولاد معلوم. ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے. لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں. جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا, آج آؤ میرے ساتھ نکلو, پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زیادہ ضرور دکھے گا, حسینی سید زیادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبوئیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے. آج بھی بانٹ رہے ہیں, سادات کی کمی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تھوڑی دیر کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو, اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے نوجوانوں, تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں, خون دیا ہے, اس نے تمہیں بچپن سے پالا, ماں کی گود میں پالا, جوانی میں پالا, تمہاری حفاظت کی, مفت سانسیں دی, رزق دیا, ہوا دیا, سب کچھ دیا. اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نذرانہ اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار کا ہو, جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جان فدا یا رسول اللہ, میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا یا رسول اللہ, 2 جہاں بھی میں آپ پر فدا کر دوں گا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں فدا کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو. 2 ہی جہان ہے مشہور یا رسول اللہ, اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیے جاتے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف
ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی آج پھر سے بڑھا لو. دنیا تمہارے تماشے دیکھنے کو کھڑی ہے، دنیا تمہیں برے انجام تک لے جانے کے لیے کھڑی ہے، لیکن چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا یہ وجدان نہیں یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہم چند مارے جا سکتے ہیں، توڑے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، قید کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جس کو شاعر نے کہا ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا. تم اپنی یہ ہلکی ہلکی نلکیوں سے جو پکار کر کہتے ہو ہم ان کو کاٹیں گے ان کو کاٹیں گے، انتظار کرو ایک دن وہ ہنٹر بھی آئے گا جس دن تمہاری گردن پر رکھ کر کے یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو ان ملاؤں کو کاٹیں گے، یہ رام رام چلائیں گے. ارے خبیثو تمہیں پتہ نہیں، ہماری نس نس کو کاٹو، ہم اللہ اکبر ہی کہیں، اللہ اکبر کی ہی صدا لگائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو ہم جان سے مارے جانے کے خوف میں پکار لیں گے اور ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے؟ ہم تو بلال حبشی کی سیرت کو پڑھنے والے ان کے وارثین میں سے ہیں. ہم خباب بن الارت اور خبیب بن عدی کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں، ہم صلاح الدین کے پیروکار ہیں، ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں. ہاں جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑھتے ہو ہم اسی اورنگزیب کے پیروکار ہیں. الحمدللہ ایمان ہے ہمارے ساتھ، ہم بڑھ چڑھ کر کے کہیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا باپ نام رکھتا ہے تو فخر سے کہتے ہو میرا نام احمد ہے، میرا نام فلاں ہے. ارے میرا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. میں اس پر کمپرومائز کیوں کہوں؟ میں اگر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، بازار میں بیٹھا ہوں، تخت پر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی، آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتے ہوئے دو چند نصیحتیں ضرور عرض کر جاتا ہوں. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی تقریریں آپ کے سامنے کروں، مختصر چیزوں میں تمہیں اشاروں میں سمجھا دوں. جن دو باتوں کا تذکرہ میں نے کیا، یہ جس سے انہیں سخت نفرت ہے، ان چیزوں کی طرف تم لوٹ آؤ. میرا یہ یقین ہے اللہ کے نبی کا قول سنو. دوسروں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے نبی کا فرمان نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اذا ترکتم الجہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ورضیتم بالزرع، جب تم جہاد کو ترک کر چکے ہو اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیکم ذلتن، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا کہ وہ ہٹے گی نہیں، ہٹے گی نہیں. پھر پوچھا گیا کب یہ ذلت جائے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس چیز پر واپس آ جاؤ جس چیز کو تم چھوڑ کے نکلے تھے، وہیں واپس آ جاؤ. ہاں ایک بات یاد رکھیں، جب ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھی ہم پہاڑ چڑھ رہے تھے. ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان، لکڑی لے کر کے جاتے ہیں. حاجی ملنگ کا پہاڑ ہے، بہت سارے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکڑی لے کے جاتے ہیں. سفر کا اتفاق ہوا لکڑی چھوٹ گئی، بندر پریشان کرتے ہیں ادھر ادھر سے، اور کوئی تھیلی کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، بہت سخت قسم کے بندر ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنا ضروری ہے. کہا وہاں نیچے چھوٹی ہے، کہا چلتے ہیں واپس لے کے آئے، نہیں تو پورا سفر ہی ستائیں گے. واپس جا کر کے لانا پڑا، اور جب ٹیک ٹیک کر کے چڑھتے تھے تو بندر ویسے ہی دور رہتے تھے. یہ ہم نے اس دن سیکھا کہ جب تک ہماری اصل چیز ہمارے پاس نہیں آتی یہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاٹھی تمہارے پاس ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو، پھر دیکھنا یہ بندر دور سے ہی منہ بسار سکتے ہیں، منہ پسار تو سکتے ہیں لیکن تمہیں چھو نہیں سکتے، تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ، لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا. پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے، ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں. میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی، کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں. ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے. دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے، کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہیں، کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہیں. 3 مہینے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو. پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے، نہیں ملے گا تمہیں. کون بیکنگ کر رہا ہے نہیں ملے گا. ارے یہاں کیا ملے گا، ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو. تم 1000 کوشش کر لو. میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور.
مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں. اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں. جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں ڈرتا، ان کتوں سے کیسے ڈرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.